آئندہ مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے قومی اسمبلی میں تحریری جواب کہا۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ڈیٹ غالباً ہو گئی 16 یا 17 ہے، پیر کا دن ہے۔ خبر بہت زیادہ گردش میں ہے کہ وزیر خزانہ نے آج قومی اسمبلی کے اندر جو ہے جواب جمع کروایا ہے کہ آئندہ بجٹ کے اندر تنخواہوں کے اندر اور الاؤنسز میں اور پینشن کے اندر اضافے کی کوئی بھی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں۔ تو اس میں بڑا واضح ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ غالباً 17 تاریخ کو جو ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے کویسچن موو کروایا گیا تھا ہمارے نیشنل اسمبلی کے ساتھیوں کی طرف سے چیک کروانے کے لیے، جس کے اندر جو ہے تھا کہ الاؤنسز وغیرہ پینشن اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہے ضم کرنے کے حوالے سے کوئی تجویز کے حوالے سے۔ تو وقت سے پہلے کے جو معاملات تھے یہ وہ سوالات تھے اور فائنانس منسٹر نے اس کا بالکل جواب دیا۔ تو ساتھی بالکل تسلی رکھیں، جو ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے۔ خاص طور پہ پینشنرز کے حوالے سے میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ یہ ابھی بھی جو ایجنڈے کے اندر تھا، بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ جی پینشن میں اضافے کے حوالے سے آپ نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا۔ تو ہمارا بڑا کلیئر کٹ مطالبہ ہے کہ یہ جو پینشن ریفارمز ہیں ان کو جو ہے واپس لیا جائے، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اور اس کا جو ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ بجٹ کے اندر جو بھی اضافہ ہوگا پینشن کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ تو یہ جان بوجھ کے پینشن کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہیں رکھا گیا، اس نوٹیفیکیشن کے واپسی کا مطالبہ ہم نے رکھا ہے، کیونکہ مہنگائی کی شرح جو اس وقت چل رہی ہے، گورنمنٹ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ گزشتہ ایک سال کی مہنگائی کی شرح کو دیکھ کے چلتے ہیں، اور وہ غالباً 1 سے 2% کے اوپر ہے۔ اور وہ مطالبہ ہم رکھ بھی لیتے بیچ میں تو 1 سے 2% کی یہ ہم کمٹمنٹ لیتے۔ ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ مطالبہ ہے کہ جو کمپاؤنڈنگ کے اوپر چل رہا ہے پینشن کے اندر اضافہ، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اضافے کے حوالے سے، اس کو واپس لیا جائے۔ باقی جہاں تک ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانے کے حوالے سے معاملات ہیں، یا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو ہے جو ہر بجٹ کے اندر ہوتا ہے ڈیٹس آر سیپریٹ، اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہی نہیں ہوئی، تو تجویز کیسے زیر غور آ سکتی ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ اپریل کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے۔ ساتھیوں کو میں بڑا واضح بتاتا چلوں کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے 30%، یہ علیحدہ سے اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور جو بجٹ کا اضافہ ہوگا وہ علیحدہ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ٹیکس کے حوالے سے ہے، وزیر خزانہ اپنی بہت سی تقریروں میں آلریڈی کہہ چکے ہیں جو ٹیکس لیبز ہیں وہ تو ریوائز ہوں گے سے ہوں گے، جو ٹیچرز اور ریسرچرز کے ٹیکس لیب ہیں وہ بھی واپس ہوں گے۔ ہاؤس سیلنگ ہائرنگ کے حوالے سے ساتھی بہت زیادہ اس کے اندر تھے، ششو پنج کے اندر تھے کہ پتہ نہیں وہ معاملہ پیچھے چلا گیا۔ چلیں فائنانس منسٹر نے اس کا اعلان کر دیا۔ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے، جو دیگر ایشوز تھے ہمارے، لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات ڈیفینیٹلی ایجنڈے پہ بھی ہے۔ ریٹن ایگریمنٹ کے اندر ایٹ لیسٹ وہ چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ پہلے تو بہت سے ساتھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو شاید اس پہ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی اور سارے معاملات ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ جو ایک ریٹن ایگریمنٹ آیا ہے آپ کے سامنے، اس میں ایٹ لیسٹ یہ چیز آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ڈسکشن میں بھی ہیں چیزیں، اور جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوتے، آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ دیٹ۔ تمام ساتھی اس چیز کو نوٹ کریں، جو ایک پراپوگنڈا یا کچھ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں حقوق پہ سمجھوتا ہو گیا یا کچھ، حقوق کے دفاع کے لیے بھی رحمان باجوہ اور اس کی ٹیم موجود تھی، خواہ لاہور کے اندر گرفتاریاں ہوں، 12 دن کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہمیں رہنا پڑے،
वफाक के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हों या धरने हों, रहमान बाजवा और मेरी टीम के साथी मेरे कायदीन हम मौजूद थे। और आइंदा भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, अमली तौर के ऊपर आपको ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पहले भी नज़र आ रही थी, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला नज़र आती रहेगी। जो हमारे इश्यूज़ थे ज़ुबानी याद है, अगर पॉइंट वाइज आपको बताता चलूँ, साथियों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सबसे पहले था तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, इसके अंदर 30% जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिनिमम की बात कर रहा हूँ। स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस राना सनाउल्लाह साहब और इनके साइन है। बजट के अंदर ये इजाफा अलहदा होगा, बजट का इजाफा अलहदा होगा। उसके बाद लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो मुलाजमीन दुश्मन नोटिफिकेशन थे सारे के सारे, उसके ऊपर कमेटी तश्कील दी गई है। अगर ये मामलात हमारे हक में नहीं आते तो डेफिनेटली मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ कि हम फिर से एहतजाज में आएंगे, धरने के लिए जाएंगे। मगर उसके लिए मुलाजमीन को मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ कि आपको निकलना पड़ेगा। कि ये जो आखिरी धरना भी था, इसके अंदर भी कितनी तादाद थी, गिरेबानों में झांक के देखें, अगर 1300 बंदा इस टाइम लाइव देख रहा है तो कितने लोग थे। तमाम साथियों को बड़ी अच्छी तरह पता है, हमें हर सूरत में उसके लिए निकलना पड़ेगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। बसूरत दीगर घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। लीव इनकैशमेंट के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो पंजाब मुलाजमीन के इश्यूज़ हैं वहाँ पे टेकअप भी करेंगे, रिटन एग्रीमेंट के अंदर भी आ गया है और ये मामलात हल होंगे। इसके बाद हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस था, डेफिनेटली बजट के अंदर इसको देखा जाएगा। उससे अगला था हमारा तमाम स्कूलों इदारों की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग के हवाले से, उसके हवाले से भी कमेटीज़ जो है वो बनाई जाएंगी। हर इदारे के मुलाजिम जो है यूनियन एसोसिएशन वहाँ पे अपना मौक़िफ़ रखेंगी और मामलात को हल की तरफ लेके जाएंगे। और अगर मामलात हल की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर मुलाजमों को निकलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 3000 मुलाजिम यूटिलिटी स्टोर का नौकरी से निकाला जाए, एजेंडे के ऊपर हो, और जब हाथ खड़ा करवाए तो वहाँ पे 10 मुलाजिम भी ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जेनकोज हमारे दूसरे इदारे जो ख़त्म हो रहे थे साथी, बिल्कुल एजेंडे के अंदर है, देखना पड़ेगा। तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट TLA मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन एजेंडे पे हैं। कमेटीज़ इसके ऊपर बनेंगी, अपना जो है हम मौक़िफ़ रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है इसको देखेगी और जो कमेटी जो है बनाई गई है तारिक फजल चौधरी साहब के, वो देखेगी इसको। उसके बाद रूल 17A की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज, तो जो जो एक सब कमेटी बनाई गई थी वो इसको देखेगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसकी डोमेन के साथ जो है ये मामलात देखे जाएंगे। इदारों की निजकारी और इसके हवाले से आ गया। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और अगले स्केल के मराहत ऑलरेडी डिसाइडेड। हायरिंग के हवाले से ऑलरेडी आ गया। वफाक के जो डिसेबल एम्प्लॉयज़ थे जो सुन सकते हैं, आंखों से नाबीना है, उनके लिए हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपना मौक़िफ़ भी रखा था। वो बेचारे तो बोल भी नहीं सकते, सुन भी सकते, तो उनके लिए है जिनका बोलने का कानों का मसला है। आपका 4000 नहीं 6000 रुपया बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए होगा। तो तमाम साथियों के लिए ये मैसेज है कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें, यूनिटी का मुजाहरा करें। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने न पहले आपको मायूस किया है, न इंशाअल्लाह ताला आइंदा करेंगे। तमाम चीज़ें जो पे स्केल रिवीजन के हवाले से हैं, लेट द टाइम कम, ये तो वो मुतालिबात थे हमारे 10 फरवरी के हवाले से जो प्रोटेस्ट था, ये उसके हवाले से थे। बजट के हवाले से जो हमने मुतालिबात देने, एग्रीमेंट तो हमारा हो चुका। हमारे एडहॉक रिलीफ अलाउंस तमाम मुलाजमीन का होगा, ये डेफिनेटली महरूम मुलाजमीन के साथ साथ। उसके बाद हमारी पेंशन के अंदर जो है पेंशनर्स का इजाफा है, बजट के अंदर ही होता है, बजट में लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला इसको। और महंगाई की शरह के ऊपर नहीं जो है, अदरवाइज महंगाई की शरह की बात की जाए तो ये 2% जो है पेंशन बनती है। हमने इसको नहीं, हमने ये पेंशन रूल्स रिवाइज करवाने हैं इंशाल्लाह ताला।
اور تیسرا جو مطالبہ بجٹ کے حوالے سے ہے وہ تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم کروانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، آپ تمام ساتھی اس سے آگاہ بھی ہونے چاہیے۔ 17 فروری کا یہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کویسچن تھا جس کا جواب منسٹر فائنینس نے دیا ہے۔ بھرپور تیاری، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں کہ بھرپور تیاری رکھیں، یونٹی کے ساتھ یہ معاملات حل نہیں ہوتے، اور جو کمٹمنٹس ہیں تو عوام کا سمندر انشاءاللہ تعالی یوم تشکر منانے کے لیے بجٹ کے دن موجود ہوگا، اور یوم تشکر نہیں ہوا تو وہیں سے دھرنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ بٹ انشاءاللہ تعالی جو ایک ریٹن ایگریمنٹ ایک ہوا ہے، سینئر ترین وزیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، اسٹیٹ منسٹر فائنینس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے اندر موجود تھی، یہ تمام خوشخبریاں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے بجٹ کے حوالے سے ملنے جا رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے، ٹیچرز ریسرچرز کا یہ ہاؤس سیلنگ جو ہے ہمارا ہاؤس سیلنگ کے حوالے سے، اور اگلے الاؤنسز کی جو اگلے اسکیل کی مرات ہیں، تمام ساتھی اس کے اوپر تیاری رکھیں۔ اور لیو انکیشمنٹ بھی جو ہے بجٹ سے پہلے انشاءاللہ تعالی پنجاب کے امپلائیز کا یہ واپس ہوگا۔ اور جو ہماری کمیٹیز کا کنکلوژن ہے، ہماری کوشش ہے کہ بجٹ سے پہلے اس کو بھی ہم وائنڈ اپ کریں۔ بصورت دیگر پھر بجٹ کا دن بھی ادھر ہے، رحمان باجوہ بھی ادھر ہے، گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے۔ تو جو ساتھی گمراہ کر رہے ہیں صرف ان سے یہ پوچھیں کہ 20 تاریخ کو کہاں پہ تھے۔ عملی طور پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ ان کا کیا کردار رہا ہے، کیا ہے؟ تمام یونینز ایسوسی ایشنز متحد ہیں، پرعزم ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ جو چل رہے تھے، بلکہ اور بہت سی یونینز جو ہیں شامل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، اس میسیج کو شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔